السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا یہ ویڈیو علی بابا اور اس کے بھائی قاسم کی کہانی پر مشتمل ہے، جو کامل کیلانی کے لکھے ہوئے قصوں میں سے ایک قصہ ہے، اور کامل کیلانی کی شخصیت اور ان کی کتابوں کا تعارف ابوالحسن نامی قصے کے اندر میں کرا چکا ہوں، آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ کان فی قدیم الزمان اخوان شقیقان یعیشان فی بلد من بلاد الفرس، احدہما غنی جدا والآخر فقیر جدا، واسم الاول قاسم واسم الثانی علی بابا۔ بہت پرانے زمانے میں ملک ایران کے ایک شہر میں دو سگے بھائی رہتے تھے، جن میں سے ایک بہت مالدار تھا جس کا نام قاسم تھا، اور دوسرا بہت غریب تھا جس کا نام علی بابا تھا۔ وکان قاسم فی اول نشأته فقیرا کاخیہ علی بابا، ولکنہ تزوج بنت تاجر غنی ورثت من ابیہا بعد موتہ مالا کثیرا وتجارتا عظیمہ۔ اور قاسم بھی ابتدائی زندگی میں اپنے بھائی علی بابا کی طرح غریب تھا، لیکن اس نے ایک مالدار تاجر کی لڑکی سے نکاح کر لیا، جس کو اس کے باپ کے مرنے کے بعد بہت سا مال وراثت میں ملا اور بہت سامان تجارت اس کے ہاتھ آیا۔ فأصبح زوجها ینعم بتلک الثروۃ الطائلہ، چنانچہ اپنی بیوی کی اس بے پناہ دولت کی وجہ سے وہ خوشحال زندگی گزارتا تھا۔ وبعد زمن قلیل نجحت تجارته وکثرت ارباحه فصار من کبار الاغنیاء، کچھ وقت کے بعد اس کی تجارت کامیاب ہو گئی اور اس کو زیادہ نفع ملنے لگا، جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا مالدار آدمی ہو گیا۔ اما اخوہ علی بابا فکان متزوجا بامرأۃ فقیرۃ جدا، رہا اس کا بھائی علی بابا تو اس نے ایک بہت ہی غریب عورت کے ساتھ شادی کی تھی۔ ولم یکن یملک من الدنیا الا بیتا حقیرا یسکنہ، اور اس کے پاس اس کی ملکیت میں صرف ایک معمولی گھر یعنی جھونپڑا تھا جس میں وہ زندگی بسر کرتا تھا۔ وثلاثة حمیر یذهب بها كل یوم الى الغابة، اور 3 گدھے تھے جن کو لے کر روزانہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ ويحملها ما يقطعه من الخشب، اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر ان پر لاتا تھا۔ ثم یبیعہ ویشتری بثمنہ ما یحتاج الیہ من القوت، پھر ان کو فروخت کر کے اس سے حاصل شدہ رقم اور قیمت کے بدلے میں کھانے کا ضروری سامان خریدتا تھا۔ وکان اخوہ قاسم قاسیا جدا، اور اس کا بھائی قاسم بہت ہی سخت دل والا تھا، بے رحم تھا۔ فکان علی غناہ وثروتہ العظیمہ لا یعینہ بشیء من المال، چنانچہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہونے کے باوجود وہ اپنے بھائی کو کچھ مال دے کر مدد نہیں کرتا تھا۔ وکانت زوجہ اقسیٰ منہ قلبا، اس کی بیوی کا دل اس سے بھی زیادہ سخت تھا، یعنی وہ اپنے شوہر سے زیادہ بے رحم تھی۔ زوجن کا اطلاق شوہر اور بیوی دونوں پر ہوتا ہے، یعنی زوجن شوہر کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں، یہاں پر زوجن سے مراد بیوی ہیں۔ فلم تکن تعطف علی اخیہ الفقیر، وہ اپنے شوہر کے اس غریب بھائی پر مہربانی نہیں کرتی تھی۔ وکانت تعبس فی وجہہ کلما رأتہ، اور جب بھی وہ اس بیچارے غریب کو دیکھتی تو اس کے چہرے پر شکنیں پڑ جاتی تھی، منہ بگاڑتی تھی۔
ولا تجود علیہ بشیء من القوت او المال، اور کچھ مال و کھانا دے کر اس پر مہربانی اور کرم کا معاملہ نہیں کرتی تھی۔ فی الغابہ، جنگل میں۔ وفی یوم من الایام ذهب علی بابا الی الغابۃ کعادتہ ومعه حمیرہ الثلاث، ایک دن علی بابا اپنی عادت کے مطابق اپنے تینوں گدھوں کو لے کر جنگل کی طرف گیا۔ وجعل يقطع من الشجر حتى جمع ما تستطيع حميره الثلاثة ان تحمله، اور وہاں جا کر درختوں کو کاٹنے لگا یہاں تک کہ اس نے اتنی مقدار میں لکڑیاں جمع کر لی جن کو اس کے تینوں گدھے اٹھا کر لے جا سکتے ہوں۔ ولما اراد ان يحمل عليها ما جمعه من الخشب رأى فرسانا يقتربون منه، اور جب اس نے جمع شدہ لکڑیوں کو اپنے تینوں گدھوں پر رکھنے کا ارادہ کیا تو اس وقت اس نے چند شہسواروں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ فخاف علی نفسہ، اسے اپنی جان کے بارے میں اندیشہ ہوا۔ واسرع الی حمیرہ الثلاث، اور جلدی جلدی اپنے گدھوں کے پاس گیا۔ فربطها فی شجرۃ کبیرۃ من اشجار الغابہ ثم صعد الی اعلاها، اور جنگل کے درختوں میں سے ایک بڑے درخت کے ساتھ ان کو باندھ کر خود اس درخت کے اوپر کے حصے کی جانب چڑھ گیا۔ فاختبأ بین اغصانها حتی لا یراہ احد، اور اس کی ڈالیوں میں اس طور پر چھپ گیا کہ کوئی آدمی اس کو نہ دیکھے۔ وعدہم فوجدہم 40 فارسا یتقدمہم رئیسہم، پھر اس نے اپنے قریب شہسواروں کو ان کے گھوڑوں سے اترتے ہوئے دیکھا اور اس نے ان کو شمار کیا تو 40 پائے۔ ان کا رئیس اور سردار ان سے آگے تھا۔ وعرف من کلامہم انہم عصابۃ لصوص، علی بابا نے ان کی گفتگو اور بات چیت سے پہچان لیا، اندازہ کر لیا کہ یہ سب چوروں کی جماعت ہیں۔ ثم وقف شیخ اللصوص وعلی بابا یراہ امام صخرۃ کبیرۃ فی الجبل، پھر چوروں کا سردار پہاڑ کی ایک بڑی چٹان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور علی بابا اس کو دیکھ رہے تھے۔ وقال، اور کہاں، افتح یا سمسم، اے سمسم کھول دے۔ فانشقت الصخرۃ للحال، چنانچہ اسی وقت فوراً چٹان پھٹی۔ ودخل الاربعون لصا مع کبیرہم، اور 40 کے 40 چور اپنے سردار کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے۔ ومکثوا فی الکہف مدۃ قلیلۃ ثم خرجوا، اور کچھ مدت تک وہ لوگ اس میں ٹھہرے رہے پھر نکل گئے۔ وقال کبیرہم اقفل یا سمسم، اور ان کے بڑے نے کہا اے سمسم بند کر دے۔ فعادت الصخرۃ فالتأمت ای انضمت والتصقت کما کانت وعاد اللصوص من حیث اتوا، چنانچہ چٹان اپنی اگلی حالت پر آ گئی اور مل گئی، اور چوروں کی جماعت جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹ گئی۔ انشاءاللہ اس قصے کا بقیہ اگلے ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔